إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سورہ الانعام 8ویں سپارے کی سورت آیت 162 اور 163 قراءت کی گئی۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، سارے انسانوں کو خبر دے دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے۔ میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کی بندگی کرتا ہوں۔ وہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم حقیقی ہے۔ اس کے الوہیت میں اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں اسی پر پابند ہوں، وفادار ہوں، تابعدار ہوں اپنے رب کا۔ یہ وہ مضمون ہے جو ان دو آیات میں بیان ہوا ہے۔ یہ در حقیقت تعلق باللہ کی کیفیت کا اظہار ہے کہ میرا تعلق ایک اللہ سے ہے، میں اسی سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا حاکم حقیقی ہے۔ لہذا میں اسی کی بندگی کرتا ہوں، اور بندگی کس انداز میں کہ مراسم عبودیت، پوجا اور پرستش کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ مختص ہیں ایک اللہ کے لیے۔ اس میں نماز بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں نظر و منت بھی ہے، اس میں باقی تمام اعمال شامل ہیں۔ میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں تو ایک اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ مراسم عبودیت اس کے لیے مختص ہے، بلکہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، بغیر کسی استثناء کے۔ پوری کی پوری زندگی ایک اللہ کے احکام کے مطابق ہے۔ میں اسی کا وفادار ہوں، میں مسلم ہوں، میں تابعدار ہوں۔ یہ ہے وہ تعلق باللہ۔ اور جب موت آئے تو موت بھی اسی کی رضا کے مطابق آئے۔ یہی تعلق باللہ اللہ رب العالمین کو ہر انسان سے مطلوب ہے۔ یہاں تو ذکر پیغمبر کا ہوا ہے
لیکن در حقیقت یہ کیفیت مطلوب ہے ہر انسان سے کہ ہر انسان اس طرح بنے گا۔ اسی غرض کے لیے انبیاء تشریف لائے، کتابیں نازل ہوئی، پورے دین کا مرکز اور محور ہی یہی ہے کہ انسان اللہ کا وفادار ہو جائے، اللہ کا تابعدار ہو جائے۔ یہ تمام انبیاء کا عمر بھر دستور العمل رہا۔ وہ خود بھی اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ ہی کی بندگی کی طرف بلایا کرتے تھے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تعلق باللہ یہ وہ بہت بڑی نعمت ہے جو کسی بندے کو حاصل ہو جائے، اس معنی میں کہ وہ رب ہی کا وفادار ہے، رب ہی کا تابعدار ہے، اسی کی رضا کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے روک دیتا ہے۔ اس کے قلب اور دماغ میں اللہ کے ماں سوا اور کوئی نہیں بسا ہوتا۔ یہ کیفیت اور یہ نعمت جب حاصل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت، ہدایت اور اس کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے کہ بندہ مومن پر جب کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اس وقت وہ اپنے تعلق باللہ کا اظہار کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں، اسی کے بندے ہیں، اسی کے احکام کے پابند ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ تعلق باللہ ہے جس کو بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص عنایات ہوتی ہیں، خاص فضل اور کرم ہوتا ہے اور عام رحمت بھی ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تعلق باللہ یہ معرفت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اس کی اشیاء کے غور و تدبر و تفکر کے نتیجے میں ہوگا، جس کا ذکر میں تفصیل سے آگے کروں گا۔ تعلق باللہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اس طرح کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے محبت کے معاملے میں زیادہ سخت ہیں، یہ کیفیت جب بندے کو حاصل ہو جائے کہ بندہ اللہ ہی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت پر کسی کو مقدم نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں تعلق باللہ قائم ہو جاتا ہے، یہ اپنے رب کا بندہ بن جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ وفاداری دکھاتا ہے۔ تعلق باللہ در حقیقت اپنے دل کو ما سوا اللہ کے خالی کر دینے کا نام ہے۔ اس کے دل میں ایک اللہ بس جائے، اس کے ما سوا
وہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ پسند ناپسند، خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، غرض ہر حال اور ہر کیفیت میں وہ ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے۔ جب ایک کیفیت بن جائے تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنی ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سیدھی راہ کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اسے ہدایت و رہنمائی ملتی ہے جنت کے راستے کی، رب کی رضا کے راستے کی، کہ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس کا وہ سبب بن جاتا ہے رب کی رضا کے حصول کا اور جنت کے حصول کا۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب الہی کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے، ان لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے جو اس کی رضائی جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اس جانب رہنمائی دیتا ہے۔ سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف ہو، تو سلامتی کی راہ در حقیقت جنت کی راہ ہے، سلامتی کی راہ در حقیقت رب کی رضا کا راستہ ہے، کہ اس کے نتیجے میں ایک انسان دنیا میں وہ اعمال کرتا ہے کہ وہ سبب بن جاتا ہے حصول جنت کا، وہ سبب بن جاتا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا۔ تعلق باللہ تمام انبیاء کی وہ سنت ہے کہ جس کی اتباع ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ یوں تو اس اعتبار سے ہر پیغمبر واجب الاتباع ہے، لیکن قرآن مجید نے خاص طور پر دو انبیاء کا ذکر اسوہ حسنہ کے طور پر اہل ایمان کے لیے ذکر کیا ہے۔ ان دو شخصیات میں سے پہلی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دونوں کے لیے قرآن میں اسوہ حسنہ کا ذکر ہوا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سن شعور سے لے کر کے زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے اپنا تعلق ایک اللہ سے قائم رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میری قوم کیا کہتی ہے، میرا خاندان کیا کہتا ہے، میرے ماں باپ کیا کہتے ہیں، دنیا والے کیا کہیں گے۔ مختلف آزمائشیں آئی، مختلف امتحانات سے وہ گزرے، لیکن ان تمام دائروں میں، ان تمام صورتحال میں انہوں نے ایک اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھا اور ایک اللہ ہی کی اطاعت پر وہ مطمئن رہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس صفت کو حنیف کے لفظ سے تعبیر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو گئے تھے۔ یکسو اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک جانب دیکھتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک ہی جانب رخ کیے ہوئے ہے، اور جس جانب رخ کیے ہوئے ہے اسی کی رضا، اسی کی محبت، اسی کی چاہت وہ اس کے پیش نظر ہے۔ ایسی شخصیت کو حنیف کہا جاتا ہے۔ دوسری شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے بطور اسوہ حسنہ اہل ایمان کے لیے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر بھی ہر صفحے پر، ہر ورق پر، ہر جگہ نظر آئے گا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یہی وہ تعلق باللہ تھے جو قرآن میں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیا۔ صحابہ کا تعلق
جب اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر وہ اللہ ہی کے ہو کر کے رہ گئے. پسند ناپسند، خوشی اور غم، ہر حال میں انہوں نے اپنے رب کو مقدم رکھا اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیا. اور جب ان سے تقاضا کیا گیا، مطالبہ کیا گیا، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اس کی رضا کی خاطر، جنت کی خاطر مال کی قربانی دو، جان کی قربانی دو، اولاد کی قربانی دو، وطن کی قربانی دو. تو پھر ان تمام صحابہ کرام نے اس معاملے میں پیش قدمی کی ہے، ایثار سے کام لیا ہے، قربانیاں پیش کی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں لگا دیا، اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اپنی جان کو اس راہ میں قربان کر دیا. یہ وہ تعلق باللہ ہے جو اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے مطلوب ہے. اس انداز میں کہ حشر میں بندے سے کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ ہے وہ تعلق باللہ جو ایک مؤمن سے بالخصوص اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم میرے ہو کر کے رہ جاؤ، تمہاری پسند تمہاری ناپسند میرے معیار کے مطابق ہونی چاہیے. یہ تعلق باللہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا منتظم، اس کائنات کا مدبر ایک اللہ ہے، اور اسی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہم پر لازم ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. جب یہ عقیدہ تسلیم کر لو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہ ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی رب کا دیا ہوا ہے، تو پھر مستحق عبادت ایک اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. عبادت تین قسم کی ہے: عبادت قلبی، عبادت بدنی، عبادت مالی. عبادت قلبی یہ ہے کہ دل میں اللہ ہی کی محبت ہوگی، دل میں اللہ ہی رب العالمین پر توکل ہوگا، دل میں اللہ رب العالمین ہی کا خوف ہوگا، اسی کی طرف رجوع کرو گے اور اسی سے اپنا تعلق قائم رکھو گے. خضوع عاجزی اپنے رب کے سامنے کرو گے. یہ قلبی عبادت ہے، دل کے اعتبار سے ایک بندہ اللہ کا ہو جائے. بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، اس کے ذریعے ایک انسان اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے. اور تیسرا مالی عبادت ہے. مالی عبادت میں نظر ہے، منت ہے، قربانی ہے. اس کے ذریعے بندہ مومن اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. یہ عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ پھر رب ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے عبادات کی مختلف قسمیں اہل ایمان کو بتائی ہیں کہ اگر اہل ایمان ان کو اختیار کرے گا تو تعلق باللہ مضبوط ہوگا. اس حوالے سے 4 فرائض ہیں: فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے. جب بندہ مومن ان 4 کاموں کو کرے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے نتیجے میں انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے. وہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر وہ نوافل اختیار کرتا ہے، فرض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے. نوافل کے ذریعے پھر اللہ کی محبوبیت اسے حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرے قریب ان چیزوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہے.
فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، ان کے ذریعے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد میرا بندہ میرے مزید قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، یعنی وہ پھر نوافل نمازیں پڑھتا ہے، صدقات دیتا ہے، نوافل روزے رکھتا ہے، حج کے ساتھ عمرہ کر رہا ہوتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ کام کرتا ہے حتی احببتہ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی اللہ محبت کرنے لگتا ہے اس بندے سے۔ کس قدر؟ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایسا بندہ مرضات رب کا نمونہ ہوتا ہے، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے خاطر ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب ہے۔ رمضان المبارک اسی لیے دیا گیا ہے۔ رمضان میں یہ مختلف عبادتیں ہیں، نماز ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقات ہے۔ ان تمام امور سے مقصد ہی یہی ہے کہ ایک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، اور یہ تعلق قائم ہوگا تو اسی کے نتیجے میں سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔